دروز ایک علاقائی مذہبی گروہ ہے جو عربی زبان بولتا ہے۔ دروز یا حاکمیان شامی نسل کے باطنی اسماعیلی شیعوں کا فرقہ ہے۔ ان کی تعداد 20ویں صدی کے وسط میں 10 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ زیادہ تر شام کے متفرق حصوں میں رہتے ہیں، بالخصوص جبال شبا، لبنان غربی، جبال شرقی اور خواران میں۔ ان میں سے زیادہ تر زراعت پیشہ اور زمیندار لوگ ہیں۔ دروزی مختلف اقوام مثلاً کرد، ماوری عرب اور کم تہذیب یافتہ قبیلوں پر مشتمل ہے۔ جنوبی لبنان میں 11ویں صدی عیسوی میں مختلف اسلامی اور نسلی گروہ ظاہر ہوئے، مثلاً شیعہ، سروری، ایرانی اور عربی وغیرہ۔ ان سب کے میل جل جانے سے دروزی جماعت وجود میں آئی۔ دروزیوں کے ظہور کے بعد کوہستان لبنان کی تاریخ مارینیوں اور دروزیوں کے تعلقات پر گھومنے لگی۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل سمیر ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سمیر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دروزی فرقہ کے بانیوں میں اجمی دائی حسن بن حیدرہ فرقانی، حمزہ بن زودمی اور محمد بن اسفری درازی ہیں۔ گویا یہ فرقہ درازی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے دروزی کہلاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی بانی حمزہ بن زرومی ہے۔ یہی دروزیوں میں بہت معتبر اور مستند رہنما ہے۔ ان کے اکثر رسالے بھی اسی طرف منسوب ہیں۔ اس نے ایک نیا سن جاری کیا تھا جو 8 سے 4 ہجری میں شروع ہوتا تھا۔ حمزہ کے بعد اس مذہب کی اشاعت حمزہ کے شاگرد بہاؤالدین نے اس کی مسند سنبھال لی۔ اکثر باطنی فرقوں کے عقیدے یونانی فلسفہ اور ایرانی مذہب کی تعلیم سے ماخوذ ہیں۔ چونکہ دروزیوں کے اکثر دائی ایرانی تھے، اس لیے ان کے عقیدے میں بھی اسی رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں۔ مثلاً حلول کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کروڑوں سالوں کے حاکم کی شکل میں ظاہر ہوا، رویت سے ناراض ہو کر غائب ہو گیا، قیامت کے روز پھر ظاہر ہوگا اور تمام دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے حکم سے ایک آگ اترے گی اور کعبے کو جلا دے گی، پھر مردے زمین سے اٹھیں گے۔ عقل و نفس کے تمام مسائل یونانی فلسفہ پر مبنی ہیں۔ مذہبی معاملات کو پوشیدہ رکھنے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اجنبیوں کو دروزی کبھی کبھی اپنی مجلسوں میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ حاضر رہتے ہیں اس وقت تک عام اسلامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے خاص مذہب کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اس طرز عمل سے لوگوں نے ان کے متعلق بری رائے قائم کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ اپنے خلوت خانے میں شرمناک اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ لوگ گائے کے سر کی پوجا کرتے ہیں۔ سیاسی لڑائیوں میں دروزیوں کے چاہے خلوت خانے لوٹے گئے، جن میں سے بہت سے رسالے نکلے۔ یہ رسالے یورپ اور ایشیا کے مختلف کتب خانوں میں ہیں، جن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دروزی اعمال شریعت کے قائل نہیں ہیں۔ حاکم کو خدا ماننے کے بعد تمام اعمال بیکار اور فضول ہیں۔ ان کے اصول کے موافق دنیا میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں: ظاہر شریعت کے پابند جو مسلمان ہیں، باطن کے پابند جو مومنین ہیں۔ ظاہر اور باطن کو ماننے نہ والے موحدین ہیں اور ان کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ دائی حمزہ اور اس کے 4 مددگاروں نے جو کتابیں لکھی وہ کلام اللہ کی مانند نہایت مقدس مانی جاتی ہیں اور خلوتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تعداد میں 6 اور 111 رسالوں پر مشتمل ہے۔ ان کا سوائے مذہبی رہنماؤں کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ جو شخص اس دائرے میں داخل ہونا چاہیے، اس سے کڑے امتحان لیے جاتے ہیں اور مدت تک امیدواری کرنی پڑتی ہے۔ پھر مذہب میں داخلے کی رسم ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد لازم ہے وہ شخص اخلاقی ضوابط کا پابند ہو جائے، اس کی ہر حرکت میں عذر و وقار نمایاں ہو، ہر قسم کے ناجائز فوائد سے اعتراض کرے، اپنی زبان گالی سے آلودہ نہ ہونے دے، شراب اور تمباکو نہ پیے۔ ان میں اعلیٰ درجے کے معتدی آدمیوں کو حاجوید کہا جاتا ہے۔ وہ کسی سرکاری افسر کے ہاں کھانا کھانے میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ چائے اور قہوے سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور پانی کے سوا کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتے۔ دوسری جماعت جہال کی ہوتی ہے، جن پر مذہب کی پابندیاں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہر قسم کے فاسق اور فاجر میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ دروزی لوگوں کی مسجدیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد کی بجائے یہ ایک مکان میں ہر جمعرات کی رات کو مجلس منعقد کی جاتی ہے، اسے یہ خلوت خانہ کہتے ہیں۔ اس مجلس میں چند مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مذہب اور سیاست پر بحث کی جاتی ہے۔ سیاست سے انہیں خاص دلچسپی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ حق پھر حاضر ہو کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے ان کو ہمیشہ مسلح رہنا چاہیے۔ ہر گاؤں میں ایسی ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ ان تمام مجلسوں کی رپورٹ کو صدر مجلس کو بھیجی جاتی ہے، جو بیکلین واقع جبل لبنان میں ہوتی ہے۔ وہ ان کے تمام مذہبی اور سیاسی معاملات ایک کونسل کے ذریعے طے پاتے ہیں، جس میں صرف مذہبی رہنما ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ کونسل سے فارغ ہو کر ان کے خطیب عام گاؤں میں جاتے ہیں، جہاں یہ بڑی وقت سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس مجلس میں یہ عام طور پر حمزہ زرومی کی لکھی ہوئی مقدس کتابیں پڑھتے ہیں۔ دروزی لوگ سرکاری ملازمت سے بطور خاص اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ مذہبی اعتقاد میں پکے ہوتے ہیں وہ کسی سرکاری ملازم کے گھر جا کر کھانا نہیں کھاتے، بلکہ کسی دوسرے مذہب کے گھر میں بھی کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان
کے اجتماع کے مقامات بہت ہی سادہ ہوتے ہیں. وہاں نہ کوئی بت یا مورتی ہوتی ہے، نہ میز بینچ بیٹھنے کے لیے، یا تو چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں یا سفید یا سیاہ داریوں والی شطرنیاں. سب ان پر مشرقی انداز میں بیٹھتے ہیں. جب ایک عمر رسیدہ مذہبی رہنما تالی بجاتا ہے تو عام لوگ اٹھ جاتے ہیں. خاص خفیہ مجلسیں جمعرات کی شام کو ایسے مقامات پر ادا کی جاتی ہیں جو بالکل الگ تھلگ ہوں. انہیں حلوہ کہتے ہیں. یہ مقامات یا تو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ہوتے ہیں یا ان کے اطراف میں. وہاں صرف خاص ہی لوگ جا سکتے ہیں. وہاں ہی مذہبی کتابیں لائی جاتی ہیں جو یہ سب علمی ہوتی ہیں، جو مرور زمانہ سے حاصل نالی ہو گئی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہیں. ان کتابوں پر کسی غیر کی نظر نہیں پڑ سکتی اور ان کے مندرجات کوئی اجنبی کان سن نہیں سکتا. پھر مولانا کے پورے سراج مذہب پر گفتگو شروع ہوتی ہے. مولانا سے مراد فاطمی خلیفہ الحاکم ہیں. ان کتابوں میں جو ادبی ترکیبیں اور فنی اصلاحات ہیں وہ نیم خواندہ آدمیوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. جو عورتیں ضروری اوصاف سے نمایاں ہو جاتی ہیں وہ بھی ان مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں. ان کے لیے مردوں کے عقب میں بیٹھنے کے لیے خاص جگہ بنا دی جاتی ہے. چونکہ یہ مجلسیں پورے سراج طریقی میں منعقد کی جاتی ہیں، اس لیے غیر مصدقہ الزامات پر سلسلہ شروع ہو گیا. مثلاً یہ کہ وہ لوگ بدمستی کی حرکتیں کرتے ہیں یا انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے یا بچڑے کی پوجا ہوتی ہے. دروزی لوگ نہ تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ حج کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور نہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. ان کے ہاں صرف ایک ہی شادی کا رواج ہے. طلاق و علیحدگی میں خاصی سہولت ہے. مسلمانوں کے برعکس ہر فرد وصیت کے مطابق اپنی جائیداد کسی کو بھی دے سکتا ہے. عام لوگ ہلکی سفید پگڑی باندھتے ہیں. شادی اور وفات پر تقریبات کا خاص رواج ہے. جن مجلسوں میں عام لوگ شریک ہوتے ہیں وہاں اخلاقیات کے ان اصولوں کی تعلیم دیتے ہیں جو دنیا بھر کے نزدیک مسلم ہیں. چوری، زنا، شراب نوشی اور جھوٹ کی مخالفت پر زور دیتے ہیں. وہ حقہ نہیں پیتے، کھانا زیادہ نہیں کھاتے، غیبت نہیں کرتے. ان میں سے کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، مثلا چوری یا زنا، تو اسے مذہبی معاشرے سے خارج کر دیا جاتا ہے. خطیب و اجتماعات یا سرکاری تقریبات میں آباد یا نیچے سیاہی مائل لباس پہنتے ہیں جس کی بنائی پر وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں. نیز وہ سفید اون کی ابان پہنتے ہیں جن پر سفید داریاں ہوتی ہیں. اسلحہ ان کے لباس کا لازمی جز ہے. پستولوں کی جوڑی اور خنجر ان کی پیٹی میں لگی رہتی ہے. دروزیت کا گہوارہ لبنان کا جنوبی گوشہ تھا. یہاں اس مذہب کے پیروکاروں نے وہ قومی حساس پیدا کیے جن کی نمائش برابر جاری رہی، یعنی انتہائی جماعتی وفا، شاعری، اتحاد و یکجہتی کا اعلیٰ احساس، خود مختاری کا زبردست جذبہ، دور مشکلات و مسائل میں ثبات و استقامت. وہ جیسے جیسے ترقی کرتے گئے مختلف غیر قبیلے ان میں شامل ہوتے گئے. مثلاً پنوح، مان، ارسلان اور جملات. ان قبیلوں سے مقامی سردار جگیردار پیدا ہوتے گئے. صلیبی جنگوں کے زمانے میں دروزی ضلع شوف کے مختار بن گئے. سنی اور دروزیوں کا خلاف زیادہ تر عقائد پر تھا. انہیں تحریک کا سرچشمہ نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ تعداد میں بھی کم تھے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اکٹھے رہتے تھے. سیاسی اعتبار سے وہ کسی فوری کارروائی کے ہوا نہیں تھے، لہٰذا اعلیٰ شرف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اعلیٰ شرف نے انہیں جبراً اپنا ہم نوا بنا لیا، لیکن یہ ہم نوائی زیادہ دیر قائم نہیں رہی. 1300 میں جب الناصر کی فوج تاتاریوں کے مقابلے میں پسپا ہوئی تو دروزی تیر اندازوں نے انہیں ہراساں کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب تاتاری ہمس اور دمشق پر قابض ہو چکے تھے اور پورے شام کے لیے یہ خطرہ درپیش تھا. دروزیوں کے مسلمانوں کے برعکس مارونیوں سے بہت اچھے تعلقات رہے. دونوں قوموں کے لوگ پہلو مل جل کر رہتے. بعض اوقات دروزی مارونیوں کے کلیساؤں میں چلے جاتے، مقدس پانی بھی استعمال کرتے، مشنری زور ڈالیں تو تپسیا میں بھی حصہ لے لیتے. وہ بے تکلف گرجا گھروں میں نمازیں ادا کر لیتے. مسیح ہمسائیوں کی تقریبات میں دروزی بھی شریک ہوتے. دروزی اور مسیحی بعض مقامات کا دونوں یکساں احترام کرتے ہیں. اسی طرح بعض درخت جو عہد قدیم سے مقدس سمجھے جاتے ہیں ان کا دروزی اور مسیحی یکساں احترام کرتے ہیں. اسے اپنے لباس کی چیزیں باندھ دیتے ہیں. بعض اوقات کلیساؤں کی مدد کے لیے چندہ بھی دیتے ہیں. دروزیوں کی اکثریت لبنان کے علاوہ شام، اسرائیل اور اردن میں آباد ہے. لبنان میں یہ زیادہ تر جبل لبنان کے اطراف میں آباد ہے. زیادہ تر دروز لوگ سوریا اور لبنان میں آباد ہیں. یہ لوگ عموماً خود کو مختلف مذاہب پیش کرتے ہیں جو نہ مسلمان ہیں، نہ یہودی ہیں اور نہ مسیح. چونکہ یہ عموماً دروزی عقائد اور طرز زندگی اسلام اور مسلمانوں سے مختلف ہیں، اس لیے مسلمان علماء انہیں کافر قرار دیتے ہیں. حالانکہ خود یہ لوگ اسلامی لیبل خود پر چسپاں کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہ لوگ چونکہ مسلمان، مسیحی اور یہودی اکثریت آبادی کے بیچ رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار یہ لوگ مساجد، گرجا گھر اور یہودی عبادت گھروں میں شامل بھی ہوتے ہیں اور احترام سے عبادت بھی کرتے ہیں. لبنان اور سوریا میں کئی سرکاری عہدوں پر یہ لوگ فائز بھی ہیں. اسرائیل کی دفاعی فوج کا بھی یہ لوگ حصہ ہیں اور بہتر کارکردگی کے سبب یہ لوگ کئی تمغے بھی حاصل کر چکے ہیں. اسرائیلی دفاعی افواج اور اسرائیلی سیاست میں دروز کو اہم عہدہ حاصل ہے. دروز اور یہودی فوج کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے جسے حمی معاہدہ کہا جاتا ہے. ایک دروز شاعر، مورخ اور سیاست دان کہتے ہیں ہم واحد غیر یہود اقلیت ہیں جن کو فوج میں عہدہ ملا کیونکہ ہم قوم پرست اور
وطن دوست باشندے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔